बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी ट्रंप पर हमले के बाद इमरान खान के ज़ख्मी होने वाली तस्वीर और ट्रंप के ज़ख्मी होने वाली तस्वीरों का सोशल मीडिया पर तबसरा हो रहा है और तस्करा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक साबिक सूबाई वजीर PTI शौकत यूसुफजई को बाहर जाने से FIA की जानिब से रोके जाने पर जो है वो क़यामत बर्पा कर दी है और FIA को तलब कर लिया है। ये साबिक सूबाई वजीर लंदन क्यों जा रहे थे उस पर भी गुफ्तगू होगी। ताहिरुल कादरी के पोते की शादी हुई थी कनाडा में और बड़ा खर्चे का चर्चा चल रहा है कि ताहिरुल कादरी एक आलिम दीन है, लेकिन शाहाना तर्ज पर पोते की शादी पर खर्चा कहाँ से लाकर आए थे और यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं और इन आलिम दीनों के पोतों की शादी, बेटों की शादी, बेटियों की शादी पर शाहाना खर्च कैसे होता है। और नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम है, मुबारकबाद तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और आज वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर रखा है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट के तबाही का मुझे असबाब बताया जाए। ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट की खराबी हुई थी कोई 29 अप्रैल को, अभी जुलाई चल रहा है, अभी बता दिया गया है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट ख़राब हो गया है और बिजली की पैदावार नहीं हो सकेगी, जिसके बायस ये प्रोजेक्ट बंद है तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा ये जो सिंध हुकूमत है उसने काफ़ी ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनका तज़किरा ज़रूरी है कि जो कुत्ते हैं उन्हें जो है वो खसी करने के लिए 75 करोड़ रुपए झोंक दिए गए हैं ये कुत्तों के लिए। ये सिंध हुकूमत का बड़ा अच्छा ही कारनामा है कि एक कुत्ते अरब खा रहे हैं, दूसरे कुत्ते खसी हो रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि मुल्क को लूटो और अपनी मर्ज़ी से ही लूटो। तो बात हो रही है ट्रंप की। जब ट्रंप पर इलेक्शनी मुहिम के दौरान अमेरिका में हमला हुआ था, कल गालिबन हमला हुआ उस पर, जिसके एक जो साथी थे वो कत्ल हुए और 2 ज़ख्मी हुए और उनके कान से गोली छू कर चली गई, उनका ब्लड भी ज़रूर निकला। और आज इमरान खान की तस्वीर, जो ज़ख्मी हुए थे उन पर जो रैली के दौरान हमला हुआ था वो तस्वीर, और जो आज ट्रंप की तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिविस्ट हैं वो चला रहे हैं बड़े पैमाने पर। कहाँ ट्रंप पर हमला, कहाँ इमरान खान पर हमला, लेकिन सियासी सूझबूझ, सियासी जो रवश है उनमें तब्दीली पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही। जो सोच, जो सूझबूझ, सियासी बलूगियत होती है वो इन सियासी जमातों में ख़त्म हो चुकी है। कोई भी मौका अपने हाथ से वो गंवाना नहीं चाहते और जो सियासी मुखालिफ है उनको दुश्मनी तक लेकर जाते हैं। एक सियासी मुखालफत होती है बराए सियासत, लेकिन जैसे सोच ट्रंप की अपने मुखालिफ जो बाइडन के लिए है, वही सोच यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान है और वो रवश और सोच ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी है और सियासी जमातों के अंदर ये रस्साकशी जारी है। आज तस्वीर दिखाई गई। दूसरी जानिब नाज़रीन, कनाडा के शहर में ताहिरुल कादरी के पोते की शादी का चर्चा पाकिस्तान की सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर चल रहा है कि अरबों रुपए खर्च हुए एक पोते की शादी पर। शाहाना वलीमा हुआ, शाहाना शादी हुई एक पोते की। एक जंग के शहर से साइकिल पर चलने वाले ताहिरुल कादरी ने सफ़र पार्लियामेंट तक किया। पार्लियामेंट से लेकर जो है वो मेरे ख्याल में कनाडा की शोहरत तक के नाम तब्दील करके जो है वो वहाँ पहुँचे और शादी की अपने पोते की और बड़ा एहतमाम हुआ वहाँ पर। जो पाकिस्तान की आवाम भूख अफलास से मर रही है, जिनको दर्स सादगी का दिया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि आप सादगी अपनाएं और सादगी में ही रहें,
لیکن یہ عالم دین اپنی سادگی پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو تو درس دے رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اختیار کرتے تھے، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز میں 3-4 برتن اور 1-2 تکیے دے کر رخصت کیا تھا، اور آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر پیروی کرنے کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ عالم دین پہلے آپ خود اس سنت نبوی پر عمل کریں اور پاکستان کے عوام کو بتا دیں۔ آج شہباز شریف کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے تو برائے مہربانی دروازے بند کر دیں اور چلے جائیں لندن اپنے بیٹوں کے سلمان شہباز کے پاس یا اپنے بھتیجوں کے پاس۔ حد ہو گئی ہے ناظرین کہ نیلم جیلم پروجیکٹ 29 اپریل کو خراب ہوا، آج انہیں رپورٹ دی جا رہی ہے کہ جناب نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے وہ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، بجلی نہیں بنا رہا، اور اس سے جو ہے وہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ ٹینلز میں خرابی آ گئی ہے، اور اس سے ناظرین کروڑوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے روزانہ کے بنیاد پر۔ یہ آپ نے سنا ہوگا 2008 میں 2013 تک رینٹل پاور پروجیکٹ لے کر آئے تھے، اس کے بعد 13 سے لے کر جو ہے وہ 18 تک یہ رینٹل پاور کی ریٹ ڈالرز میں ادا کرتے رہے۔ یہ حد ہو گئی ہے کہ رینٹل پاور چلتے نہیں ہیں اور ان کمپنیز کو آپ جو ہے وہ ڈالرز میں پیمنٹ ادا کر رہے ہیں۔ یہ انتہا ہے ظلم کی کہ پاکستان کا پیسہ جیسے آپ کے باپ کا ہو، جیسے آپ کے جو ہے وہ آبا و اجداد نے رکھا ہو، جسے آپ استعمال کر رہے ہو۔ بجلی جو کمپنیز ہیں وہ کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے وہ ٹکا لگا رہی ہیں ہر ماہ اربوں روپے کا صارف کو، تو کبھی جو ہے وہ ٹریف کے نام پر جو ہے وہ 20% ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بجلی ہے نہیں، سارا ملک اندھیرے میں ڈوب رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ پروجیکٹ جو آپ سے چل نہیں رہے، 76 سال بیت گئے ہیں، آپ لوگوں کو بجلی نہیں دے سکے، آپ لوگوں کو سہولیات میسر کر کے نہیں دے سکے۔ آپ آ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی لا رہے ہیں، یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہو، جو دشمنی 76 برس سے چلی آ رہی ہے، اور آج تک جو ہے وہ دشمنی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ نچوڑ دیا گیا ہے لوگوں کو، لوگ مر رہے ہیں، لیکن مردہ قوم سے بھی آپ دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے وقت کے حکمران ظلم کی آپ انتہا کر رہے ہو۔ یہ ایک ہیں شوکت یوسف زئی، جو سابق عمران خان کے چہیتے وزیر اطلاعات رہے، اور میرے خیال میں ابھی MP ہیں، ان کو جو امین گنڈا پور کی کابینہ میں شمولیت نہیں دی گئی، اور اس پر الزام تھا کہ وہ جو ہے وہ صاحب کسی اور سے ملے ہوئے ہیں اور لہٰذا اسے جو ہے وہ کابینہ سے دور رکھا جائے۔ تو وہ لندن جا رہے تھے، وکیل نے کہا کہ وہ ان کی جو پاسپورٹ کی مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ویزا کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور ویزا ان کی ایکسپائر ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی لندن انٹری ضروری ہے۔ بھائی کیا کرنے جا رہے ہو لندن؟ آپ کا سب کچھ یہاں پر ہے، آپ کا جو ہے وہ مال ملکیت یہاں پر ہے، آپ عوام کے ساتھ سچے ہو، انتخاب یہاں سے لڑ رہے ہو، انتخاب یہاں سے آپ کا ہو رہا ہے، MP یہاں سے بن رہے ہو، تو لندن میں ہے کہ آپ کا جو آئے روز بھاگے جا رہے ہو۔ اور حالت تو دیکھو، ظلم کی انتہا تو دیکھو، پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ قیامت برپا کر رکھی ہے کہ FIA کو طلب کرو، ان اداروں کو بلاؤ جنہوں نے شوکت یوسف زئی کو باہر جانے سے روکا ہے۔ ایسے کیسی بات ہو گئی کہ ایک شخص جو لندن نہ پہنچ سکا تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ اگر پہنچ بھی گیا تو کون سی قیامت جو ہے وہ آ جاتی؟ اگر روکا ہے اداروں نے تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں آپ عدالت کے دروازے کھول دیتے ہو، اور ایک وزیر جو سابق ہیں اور PTI کے رہنما ہیں، ان کے لیے کبھی مظلوم لوگوں کے لیے دروازے اٹھائیں، کبھی دہشت گردی جو ہو رہی ہے ملک کے اندر اس پر جو ہے وہ دروازے عدالت کے کھولیں، کبھی جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، فرقہ واری تو ملک کے اندر ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ عدالت کے دروازے کھولیں۔
کبھی جو ہے وہ پانی لوگوں کو نہیں مل رہا، اس پر عدالت کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، صحت کے معاملات پر ہیئرنگ ہونی چاہیے، جو ہے وہ تعلیم کے معاملات پر ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کو جانا ہے، کس کو آنا ہے، کس کو جا کر چھوڑ جانا ہے۔ تو عدالت کا یہی کام رہ گیا ہے۔ عدالت اسی لیے ہے کہ ایک جو ہے وہ ایم پی لندن نہیں پہنچا تو آپ جو ہے وہ قیامت صغریٰ اور کبریٰ برپا کر لو۔ یہ عدالت کا کام قطعاً نہیں ہے۔ جس تھوک پر آپ عدالت کو چلا رہے، سوری ٹو سے، یہ ملک میں انصاف کا دورہ معیار ہے۔ ایک غریب دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قتل کے فیصلے آپ نہیں کر رہے، ڈکیتی کے فیصلے آپ نہیں کر رہے، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے فیصلے آپ نہیں کر رہے، دہشت گرد آپ کے ناک کے نیچے جو ہے وہ رہا ہو کر جا رہے ہیں، آپ اس پر معاملات جو ہے وہ نہیں نمٹا رہے ہیں۔ ایک ایم پی نہیں گیا تو قیامت برپا ہو گئی۔ بڑا زلزلہ آ گیا خیبر پختونخوا کے اندر کہ شوکت یوسفزئی نہیں گیا۔ ایسے نہیں کریں، خدا کے لیے اس ملک پر جو ہے وہ رحم کریں۔ یہ ملک جو ہے وہ اس کا تحمل نہیں ہے۔ اس کے جو آپ جس طرح جس انداز میں روش رکھے ہوئے ہیں، یہ روش جو ہے وہ خطرناک بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔